میری جلد پر اچانک خوفناک دھبے نکل آئے۔ شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرا نام حریم قادری ہے۔ میں ایک عام گھریلو عورت تھی جن کی زندگی کسی خوبصورت خواب کی طرح گزر رہی تھی۔ میرا شوہر نعمان مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ میری ایک مسکراہٹ پر وہ خود پر قابو نہ رکھ پاتا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن یہی شخص مجھے یوں دھتکار دے گا جیسے میں کوئی گنہگار ہوں، عورت ہوں۔ ایک صبح میں نے محسوس کیا کہ میرے ہاتھوں، گردن اور کمر پر عجیب سے بدنما نیل گون دھبے ابھر آئے ہیں، جیسے کوئی بیماری آہستہ آہستہ میرے جسم پر پھیل رہی ہو۔ میں پریشان ضرور تھی، مگر دل میں امید تھی کہ شاید کوئی دوائی کا ری ایکشن ہو۔ شام کو نعمان گھر آیا تو اس کی پہلی نظر میرے ہاتھ پر پڑے دھبوں پر گئی۔ اس نے چونک کر پوچھا، حریم یہ کیا ہے؟ کس چیز کے نشان ہیں؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، شاید دوا کا ری ایکشن ہے، کل ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ لیکن نعمان کے چہرے پر خوف اور نفرت ایک ساتھ پھیل گئی۔ وہ کچھ بولے بغیر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور اندر میری ساس شمیم بیگم داخل ہوئی۔ وہ آج وہ والی عورت نرم ساس نہیں تھی جو مجھے بیٹی کہہ کر گلے لگاتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی تھی۔ جیسے انہوں نے میرے چہرے پر پھینکتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارا حق مہر، شام کو میرا بیٹا آئے گا تو تمہیں طلاق دے گا۔ ہمیں بیماریوں والی عورت نہیں چاہیے، کہیں اسے بھی نہ لگ جائے۔ میں لرز گئی۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے کچھ نہیں کہا، صرف ٹیسٹ باقی ہیں۔ وہ چیخ کر بولی، خاموش، مجھے پتہ ہے تمہیں کون سی بیماری ہے۔ ایڈز۔ ہم کوئی پاگل ہیں جو تمہاری باتوں میں آ جائیں؟ سامان باندھو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میری سانس رک گئی، میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں روتے ہوئے بولی، اللہ کے لیے مجھ پر الزام نہ لگائیں، میں پاک دامن ہوں۔ مگر شمیم بیگم جا چکی تھی۔ رات کو نعمان آئے، میں بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئی۔ نعمان پلیز میری بات سن۔ مگر وہ دھاڑے پورے ہوش و حواس میں، کہتا ہوں طلاق، طلاق، طلاق۔ تم جیسی عورت میرے گھر کی عزت نہیں رہ سکتی۔ میرا وجود جیسے پتھر کا بن گیا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، نعمان، ڈاکٹر نے کہا ہے صرف دوا کا ری ایکشن ہے، آپ مجھ پر یہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ نعمان نے میرا سوٹ کیس اٹھایا، کپڑے ٹھونسے اور کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں شادی کر چکا ہوں، میری نئی بیوی اس گھر میں آ چکی ہے، تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ یہ سن کر میرا دل چیر گیا۔ میں نے آخری بار اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھے دھکے سے دروازے کے باہر کر دیا۔ رات کا پہر، ٹھنڈی ہوا، خالی سڑک اور میں بے بس، بس ایک عورت جیسے اس کے اپنے ہی چھوڑ گئے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے رکشہ روکا اور اپنی ماں کے گھر کا پتہ بتایا، مگر وہاں بھی میری بھابھی نے دروازے پر آ کر کہا، یہ گھر تمہارا نہیں رہا، ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنی بیماری لے کر کہیں اور جاؤ۔ دروازہ میرے منہ پر بند ہو گیا۔ میں سڑک پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ سڑک پر بیٹھے روتے ہوئے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کس کے پاس پناہ مانگوں۔ میں ایک عورت تھی اور عورت کا دکھ سب سے سنگین ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کہیں جانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ میرے جسم پر بنے دھبے جیسے میری پوری زندگی کو کالے سائے بن گئے تھے۔ بھوک، خوف اور بے بسی نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے اپنے آنسو پونجے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں مرنے والوں میں سے نہیں تھی،
اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کوئی نہ کوئی کام ضرور ڈھونڈنا ہوگا ورنہ میں بھوکی مر جاؤں گی۔ میں شہر کے بڑے علاقے نورانی اسکوائر پہنچی جہاں بڑی بڑی عمارتیں اور 5 اسٹار ہوٹل تھے۔ میں نے دوپٹہ پورے جسم پر اس طرح لپیٹا کہ دھبے کسی کو نظر نہ آئیں۔ کئی جگہ کام مانگا مگر سب نے صاف انکار کر دیا۔ آخر کار میں ایک عالی شان ہوٹل قصر ریاض کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا اور مینیجر سے درخواست کی کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام دے۔ میری آنکھوں میں آنسو اور آواز میں لرزش تھی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا، اگر چاہیں تو آپ کچن میں برتن دھو سکتی ہیں۔ میرے لیے یہی غنیمت تھا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ اگلے چند دنوں تک میں خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی، کسی سے بات نہیں کرتی، بس اپنا چہرہ اور دھبے چھپائے رکھتی۔ لیکن میری محنت، میرا ڈر اور میرا دکھ کسی کی نظر سے اوجھل نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک دن ہاسٹل کا مالک حماد شاہ کچن کا اچانک وزٹ کرنے آیا۔ وہ اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے پورے اسٹاف میں معروف تھا، لیکن اس دن اس کا چہرہ عجیب سنجیدگی لیے تھا۔ وہ ایک ایک ورکر کو دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی میں نے فوراً نظریں جھکا لی، مگر اسی لمحے میرے ہاتھ سے پلیٹ پھسل کر گر گئی۔ میں گھبرا کر نیچے جھکی، پلیٹ اٹھانے لگی تو میری آستین تھوڑی اوپر اٹھ گئی اور دھبے نظر آ گئے۔ حماد چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ حماد نے نرم لیکن حیران آواز میں پوچھا، یہ نشان کب سے ہیں؟ میں نے گھبراہٹ سے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ وہ ایک قدم اور قریب آتے ہوئے بولا، جھوٹ مت بولو، تمہاری آنکھیں سچ بول رہی ہیں۔ کیا تم بیمار ہو؟ کسی نے ستایا ہے؟ میری پلکوں پر آنسو تیرنے لگے، لیکن میں پھر بھی خاموش رہی۔ حماد نے اپنی نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن تم مجھے سچ بتاؤ گی تو شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میں مزید برداشت نہ کر سکی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے میرے لہجے کی تھکن سنی، میرے چہرے کے پیچھے چھپے دکھ کو محسوس کیا۔ میں ٹوٹ کر بولی، میں بیمار نہیں ہوں، بس زندگی نے مجھے بیمار سمجھ کر پھینک دیا ہے۔ حماد نے چونک کر میرا چہرہ دیکھا۔ اس کا مطلب میں نے سب کچھ بتا دیا۔ شوہر کی بے وفائی، طلاق، ساس کا ظلم، بھابھی کا دروازہ بند کرنا، لوگوں کی نفرت اور دھبوں کی وجہ سے ملازمت نہ ملنا۔ میں بولتی گئی اور حماد خاموشی سے سنتا گیا۔ میں نے کہا، مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یہ دوائی کا ری ایکشن ہے، مگر کسی نے یقین نہیں کیا۔ حماد کی آنکھوں میں غصہ اور درد ایک ساتھ ابھر آیا۔ وہ بولا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں سچ میں بیمار ہونے نہیں دوں گا۔ کل صبح تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو گی۔ میں چاہتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ۔ تم نے بہت کچھ سہ لیا، اب اور نہیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، ایک اجنبی شخص جس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ میرے زخموں پر مرہم رکھنے کی بات کر رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیوں؟ آپ میرا خیال کیوں رکھ رہے ہیں؟ حماد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیونکہ کچھ لوگ زخموں کے پیچھے چھپی خوبصورتی دیکھ لیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے تم نے اس دنیا کی بے رحمی سے زیادہ برداشت کر لیا ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرا دل پہلی بار ہلکا ہوا۔ اگلی صبح میں کچن میں اپنا کام کر رہی تھی، مگر دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید حماد نے وہ باتیں صرف مجھے دلاسا دینے کے لیے کہی تھی، شاید وہ بھول چکا ہوگا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد مینیجر نے آ کر کہا کہ مالک نے مجھے بلایا ہے۔ میرا دل کانپنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی اس کے کیبن تک پہنچی۔ دروازہ کھولا تو وہ پہلے سے بیٹھا ہوا
मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो डॉक्टर के पास जाना है। मैं हैरान रह गई। इस दुनिया में जहां मेरे चेहरे के धब्बों से नफरत करके मुझसे मुंह फेर गए थे, वहां एक अजनबी शख्स मेरे दुख की परवाह कर रहा था। मैं खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। वो बड़ी गाड़ी चला रहा था और मैं पिछली सीट पर बैठे हाथों को दामन में छुपाए बैठी थी। पूरे रास्ते में कोई बात न हुई। डॉक्टर ने तफसीली चेकअप किया, टेस्ट करवाए, रिपोर्ट देखी, फिर बड़े सुकून से कहा, यह कोई बीमारी नहीं, सिर्फ दवाई का सख्त रद्द अमल है, चंद महीनों में मुकम्मल ठीक हो जाएगा। मैंने बेख्तियार अपने चेहरे पर हाथ रखा। मैं रो पड़ी। मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा, अगर ये सब इतना सादा था तो फिर मुझे तलाक क्यों मिली? मेरा घर क्यों टूटा? मुझे कसूरवार क्यों बना दिया गया? हमाद ने मेरी तरफ देखा और हल्की आवाज में बोला, मैंने कहा था तुम बीमार नहीं हो। बीमार तो वो लोग हैं जो इंसान की जहरी हालत देखकर उसका किरदार लिख देते हैं। उसके एक जुमले ने मेरे अंदर टूटे हुए हौसले को फिर से जोड़ दिया। डॉक्टर की क्लिनिक से निकलते ही हमाद ने कहा, तुम्हें कुछ दिन आराम की ज़रूरत है। होटल का काम तुम्हें मजीद कमज़ोर कर देगा। मैं तुम्हारे लिए एक जगह का इंतज़ाम कर रहा हूँ, तुम वहाँ रह लेना। मैं चौंक गई। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। हमाद ने संजीदगी से जवाब दिया, तुम बोझ नहीं हो। कभी कभी अल्लाह किसी के जरिए किसी की मदद लिख देता है। शायद तुम्हारे लिए वो दरवाज़ा मैं हूँ। मैं खामोश हो गई। उसके लहजे में कोई फरेब नहीं था, कोई लालच नहीं था, बस एक सच्चाई थी, एक हमदर्दी थी जिसकी मुझे बरसों से ज़रूरत थी। वो मुझे शहर के खामोश इलाके गुलरेज अपार्टमेंट्स ले गया। छोटा मगर साफ सुथरा फ्लाइट था। उसने चाबी मेरे हाथ में रखी और कहा, यहाँ रहो, इलाज कराओ, मैं खर्चे का इंतज़ाम कर दूंगा। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये कि तुम हिम्मत ना हारना। मैं हैरान थी, क्या दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो बगैर फायदे के, बिना किसी ख्वाहिश के, सिर्फ किसी के दर्द को बांटने के लिए खड़े हो सकते हैं। अगले चंद माह बाद मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल मगर सबसे बदल देने वाले महीने थे। हमाद मुझे बेहतरीन स्पेशलिस्ट के पास ले जाता, दवाइयाँ दिलाता, बार बार कहता घबराना नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैंने कभी सोचा भी न था कि कोई मर्द अपना कीमती वक्त, अपना पैसा, अपनी मेहनत किसी अजनबी औरत पर लगा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म के धब्बे ख़त्म होने लगे। मेरा चेहरा फिर से साफ होने लगा। मेरी आंखों से वो थकन कम होने लगी जो महीनों से मेरे अंदर जमी हुई थी। जब आईने में खुद को देखती तो लगता जैसे मैं दोबारा वही पुरानी आयशा बन रही हूँ जिस पर लोग फख्र करते थे। एक शाम मैं फ्लाइट की खिड़की के पास बैठकर डूबते सूरज को देख रही थी कि दरवाज़ा बजा। मैंने खोला तो हमाद सामने खड़ा था। उसने बड़ी नरमी से कहा, तुम ठीक हो गई हो, अब वक्त आ गया एक फैसला करने का। मैंने हैरान होकर पूछा, कैसा फैसला? उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरी ज़िंदगी में आओ। मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहता। मैंने किसी से सच्ची मोहब्बत ना की, लेकिन तुम्हें देखकर दिल में एक ऐसी नरमी पैदा हो गई जो कभी किसी के लिए न हुई। मैं तुम्हारा माजी नहीं पूछूंगा, तुम्हारे जख्मों की कहानी नहीं खोलूंगा, सिर्फ ये चाहता हूँ तुम मेरे होने के बारे में सोचो। मैं शशदर रह गई। मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। एक तरफ वो शोहर था जिसने मेरी बीमारी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से निकाला, दूसरी तरफ ये आदमी था जो मेरी बीमारी में मेरे साथ खड़ा रहा, इलाज करवाया, सहारा दिया। मैंने नम आंखों से आहिस्ता से पूछा, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हमाद ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि तुमने दुख देखकर भी इंसानियत नहीं बदली, तुम पिघल कर भी पत्थर नहीं हो,
تم گرتے گرتے بھی ٹوٹی نہیں، اور مجھے ایسی عورت چاہیے جو زندگی کی سختیوں میں بھی خوبصورتی تلاش کرنا چاہتی ہو۔ اس کے الفاظ سن کر میرا دل جیسے بھر آیا۔ جب اس کے شوہر نے اسے طلاق دے کر دروازے سے باہر پھینکا تھا تو اسے لگا تھا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے، راستے بند ہو گئے ہیں، زندگی کی ہر امید مر گئی ہے، مگر اللہ نے اس کے لیے وہ دروازہ کھولا جو انسانوں نے بند کر دیا تھا۔ حماد وہ شخص تھا جو اسے گلی میں بے ہوش پڑی ملا تھا۔ اس نے اپنے گھر نہیں بلکہ اپنے ایمان میں جگہ دی، اس کے علاج پر دن رات خرچ کیا، ڈاکٹروں کے چکر کاٹے، دوائیوں کا انتظام کیا۔ پھر جب وہ ٹھیک ہونے لگی تو حماد نے اسے نوکری بھی دی، دفتر تک لے جاتا، واپس چھوڑتا، اسے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ تنہا ہے۔ اس کی عزت کی حفاظت کی، اس کے چہرے پر واپس زندگی اور آنکھوں میں روشنی حماد نے ہی واپس رکھی تھی۔ اور ایک دن اس نے نہایت ادب سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے تحفظ دے سکتا ہوں، میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتا ہوں۔ اور اس دن وہ روتی ہوئی صرف اتنا کہہ سکی کہ جس نے میرا وجود دوبارہ زندہ کیا، اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں مجھے کیا تردد ہونا چاہیے۔ یوں اس کی حماد سے شادی ہو گئی، ایسی شادی جس میں نہ زبردستی تھی نہ دکھ، صرف سکون، احترام اور محبت تھی۔ شادی کے بعد زندگی بدلی، گھر بدلا، ماحول بدلا۔ حماد نے اسے عزت وہی گھر دیا، سہارا دیا، روزگار دیا، اسے ہر جذبے سے بھر دیا جو ایک عورت کو جینے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ دونوں ایک ہی دفتر میں کام کرتے، کبھی کبھی بازار شاپنگ کے لیے جاتے۔ وہ پہلے سے زیادہ باوقار، مضبوط اور خوش تھی۔ حماد اس کے لیے ہر دن رحمت ثابت ہوا، اور ایک دن جب وہ دونوں بازار میں شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اچانک اس کا سابق شوہر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اچانک رک گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، جیسے اس نے کسی زندہ معجزے کو سامنے دیکھ لیا ہو۔ وہ دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ عورت جسے اس نے بدنما، دھبوں والی، بیکار اور بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیا تھا، آج پہلے سے زیادہ خوبصورت، پرسکون زندگی، پرسکون عزت والی اور خوش تھی۔ اس کے ہاتھ میں خریداری کے بیگ تھے اور حماد اس کے ساتھ کھڑا نہایت وقار سے ہنس کر بات کر رہا تھا، جیسے دنیا میں اس سے زیادہ عزیز کوئی نہیں۔ اس کا سابق شوہر آگے بڑھا، کچھ بولنے لگا، مگر اس کے لفظ لڑکھڑا رہے تھے۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہی وہ عورت ہے جسے اس نے طلاق دے کر ٹھوکر ماری تھی۔ اب وہ شفاف جلد، پر اعتماد چہرہ اور روشن آنکھوں لیے حماد کے ساتھ کھڑی تھی۔ حماد نے بھی اسے دیکھا، مگر کوئی غرور نہیں دکھایا، بس اتنے سکون سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ اب اکیلی نہیں۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی میں ہزاروں جملے تھے۔ وہ خاموشی ہی جواب تھی، وہ خاموشی ہی انتقام تھی، وہ خاموشی ہی اس کی جیت تھی۔ اور وہ شخص جس نے اسے بے عزتی سے نکالا تھا، آج خود دھول کی طرح بکھر رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی دلیل، کوئی طاقت، کوئی حق نہیں بچا تھا۔ وہ حماد کی طرف مڑی، مسکرائی۔ حماد نے آہستہ سے کہا، چلے، اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے، ایک نئی زندگی کی طرف، ایک ایسی زندگی جس میں نہ دھبے تھے، نہ طلاق کا داغ، نہ ماضی کا درد، صرف محبت، سکون، عزت اور اللہ کی بہترین تقدیر تھی۔ عورت ہار گئی تھی جب اس نے غلط شخص سے امید رکھی، اور جیت گئی جب اللہ نے اس کے لیے بہترین شخص کو چن لیا۔